अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी बांग्लादेश मीडिया क्राइम, भारत ने हमें बड़ी दुनिया से काट दिया, बाहरी दुनिया से काट दिया, बाहर वाली दुनिया से। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आदमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खक्कर। So guys, let's start. বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করলো ভারত। बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी नाखुश हैं भारत की पॉलिसीज की वजह से। মঙ্গলবার ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস 2020 সালে দেয়া এই সুবিধা বাতিল করে आदेश जारी करे। कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় দেশে ঢুকতে পারবে না। স্থলপথে বাংলাদেশের পণ্য নেপাল ও ভুটানে যাওয়ার সুযোগ তাই আপাতত বাতিল। तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया है, मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, अपराधियों को कटघरे में लाऊंगी। इसको था कि मुझे $20 बिलियन चाइना से शी जिनपिंग से मिल जाएंगे। उन्होंने 20 रुपए नहीं दिए इसको, वो कहते 2% के लोगों बाहर चलो। मोहम्मद यूनुस ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और उसका जो नतीजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है कि भाई आप ट्रांसशिपमेंट से हाथ धो बैठे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू। अब वो जो है वो यूनुस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 8 अप्रैल को जारी सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई है। साल 2020 में जारी इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। यह सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। इसका मकसद ये था कि बांग्लादेश आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान भेज सके। अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। भारतीय कारोबारियों, खासकर परिधान क्षेत्र के निर्यातकों ने सरकार से बांग्लादेश को दी जाने वाली यह सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म की, बांग्लादेश का रोना धोना शुरू हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, इस खबर पर बात किए लेते हैं। ये खबर भारत और बांग्लादेश के बीच की है और खबर यह है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई? इसकी रीजन भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, एक ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी इसको कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे। कैसे? कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं।
अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी कि इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश, और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करें, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज किया जा रहा था। लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया, यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहेगा कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ऐसी की तैसी तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा नाटका बंद करते हैं, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते हैं। ये भारत नहीं कहेगा, कर उसने दिया है खर्चा पानी बंद। लेकिन उसमें यह है कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट आइटम्स बाय लैंड रूट जो था वाया इंडिया, उसमें कहा जी बड़ा बैकलॉग है, इसमें हमें मसाइल हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्या करें। तो इसके ऊपर जो है वो उनका कहना था कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू बांग्लादेश हैड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट जो बैकलॉग है एट आवर एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। जी, ये तो वही बात होगी ना, वो कहते हैं ना कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो यूनुस जो है ना उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जब मिलियन बिलियंस डॉलर्स की आपकी ट्रेड कंटिन्यू है और इंडिया आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा है, और इंडिया ने हमेशा से बांग्लादेश को कदमों पे खड़ा करने में साथ दिया है, बल्कि कदमों पे खड़ा करने में साथ क्या दिया है, कदमों पे खड़ा ही इंडिया ने बांग्लादेश को किया। तो आज वही बांग्लादेश जो है वो उठ के तो इंडिया की जड़ें काटने में लगा हुआ है, और उसकी कोशिश ये है बांग्लादेश की कि नुकसान इंडिया को पहुंचाए, किसी न किसी तरीके इंडिया को ब्लैकमेल करे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। देखें, जब आप किसी के सामने गड्ढा खोदते हैं ना तो उसमें इंसान खुद ही गिरता है। अब मोहम्मद यूनुस जो है वो चालबाजी तो इस तरह से चल रहा है कि जैसे वो इंडिया को मात देने वाला है, इंडिया के लिए कोई दिक्कत पैदा करना चाहता है। लेकिन हो यूं रहा है कि जितनी ही ज्यादा वो दिक्कत इंडिया के लिए पैदा करना चाहता है, उससे बढ़कर कई गुना ज्यादा
بنگلہ دیش کے لیے وہ دقت ہو رہی ہے. ظاہری سی بات ہے جو ملین ڈالرز کی یہاں پہ ٹریڈ ہو رہی تھی تو اب وہ سارا نقصان جو ہے وہ کون بھرے گا؟ اب بنگلہ دیش کے جو یونس صاحب ہیں یہ اپنی مفاد پرستی کے لیے اپنے پورے کنٹری کو بھائی صاحب نے داؤ پہ لگا دیا ہے. چائنا کے پاس یہ بندہ گیا ہے، اس کا خیال یہ تھا کہ چلیں $20 ملین ہو سکتا ہے چائنا سے مجھے مل جائیں تو کام بن جائے گا، کیونکہ اس کو ملک کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تو یہاں پہ پکا کنفرم پتا چل چکا ہے. اگر اس بندے کو ملک کے ساتھ یہ مخلص ہوتا تو انڈیا کے ساتھ جو حالات بنے پڑے ہیں مزید اس کے کہ ان کو خراب کرتا، اس کو چاہیے تھا ٹھیک کرتا، کیونکہ پچھلے دنوں میں ان کو اچھا خاصا سبق بھی ملا ہے. وہ جو ارکان آرمی ہے اس کی طرف سے جب انہوں نے اچھی خاصی ٹھکائی کی ہے. روہنگین جو مسلمز ہیں وہ 10 لاکھ کی سنکھیا میں پہلے ہی بنگلہ دیش میں موجود ہیں، اور اگر ارکان آرمی اور زیادہ ایکشن لیتی ہے روہنگین مسلم جو ہے وہ بھاگ کر بنگلہ دیش میں انٹری لیتے ہیں، یا جس طرح سے بنگالی سینا جو ہے اس کی ٹھکائی ارکان آرمی کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس طرح کے معاملات دوبارہ سے انڈیا پیدا کر سکتا ہے. انڈیا کی اچھے خاصے سمجھ لے کہ وہ ہاتھ جو ہے نا وہ اس میں چلتی ہے کہ ان کی مانتے بھی ہیں، وہ ارکان آرمی جو ہے ان کی اچھی خاصی مانتی. انڈیا کی راہ جو ایجنسی ہے اگر اس نے کوئی پلان کر کے اس طرح کا کام اس کے ساتھ کر دیا نا تو پورے کا پورا بنگلہ دیش جو ہے نا وہ انڈیا کا ہو جانا ہے، اور محمد یونس نے نا پھر ہاتھ ملتے رہ جانا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. اس بندے کو ابھی تو انڈیا آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی اس کی ناک میں نتھ ڈال رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا. تو یہ جو پلان کر رہے ہیں نا اس کا ٹوٹلی مخالف پلان آ جانا ہے انڈیا کی طرف سے، کیونکہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہی صرف پلان کر رہا ہے. اور ہندوستان اتنا بڑا کنٹری جو بنا ہوا ہے بھائی، وہ بھی اچھی خاصی سیاست کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایک مقام انہوں نے حاصل کیا ہے دنیا میں، جمہوریت میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا. ان کو پتہ ہے کہ جیو پولیٹکس کے حوالے سے کیسے چینج کرنا ہے اور بنگلہ دیش کو کہاں کہاں سے گھیرا ڈالنا ہے. جس طرح سے یہ پلان کر رہے ہیں نا کہ انڈیا کو کیسے ہم گھیرا ڈال سکتے ہیں چائنا کے ساتھ مل کر، اور میرے خیال میں یہ اپنے پلان میں 100% ناکام ہی ہوگا. اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملنا، اس کے ہاتھوں سے سیٹ بھی جانی ہے. اصل میں یہ جو سیٹ اس کے پاس آ گئی ہے نا، کہتے ہیں سیٹ کی جو لالچ ہوتی ہے نا یہ بڑی بری ہوتی ہے. ایک دفعہ اس کے لت لگ جائے نا تو پھر بندہ جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے. بھائی صاحب یہاں اپنی کرسی بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور اپنے کنٹری کی یہ ایسی کی تیسی بندہ کر رہا ہے. ہونا کچھ یوں ہے کہ اس کو ملنا بھی کچھ نہیں ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ سے جاتا رہنا ہے. بالکل جی، اور بنگلہ دیش کا بیڑا تو غرق ہوگا. ابھی جو ایک ٹریڈ روٹ جو ہے وہ دیا ہوا تھا انڈیا نے بھوٹان اور اپنا دوسرا نیپال کے لیے کہ یہاں پہ جو ہے ٹریڈ کر سکتے ہو اور زمینی راستہ استعمال کر سکتے ہو بغیر کسی اتنے ٹیکس کے، اور فری میں قسم کا یوز کر رہا تھا اور اپنی چیزیں سیل کر رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب انڈیا نے جو ہے وہ اس چیز کو، اس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا اب، اور ٹرانس شپمنٹ جو ہے وہ جو راستہ تھا وہ بند کر دیا. اب جو ہے وہ اگر کرے گا تو ٹیکس دینا پڑے گا، یا میرے خیال میں بالکل ہی بند کر دیا ہوگا. اگر دیا بھی تو فل ٹیکس، جس طرح کہ اپنا امریکہ ٹیرف لگا رہا ہے نا ہر کسی پہ، اور جیسے چائنا کی اور امریکہ کی بڑی اب جو ہے وہ چل رہی ہے، 104% تک لے گیا چائنا کے ٹیرف کو. تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے دنیا میں. ایک تو امریکہ جو ہے وہ برباد کر رہا ہے سب کو یہ تقریباً، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلے گا کس کو نقصان ہوا ہے کس کو فائدہ ہوا ہے، لیکن دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز سے. اور یہی چیز ہے کہ اب انڈیا نے جو ہے وہ راستہ بند کر دیا. اب ظاہر ہے اب بنگلہ دیش بونگیاں مارے گا، محمد یونس جو ہے وہ چبلیں مارے گا، اور انڈیا کے جو ہے کچھ علاقے ان میں چائنا کو گھسیڑنے کی کوشش کرے گا. تو انڈیا نے بھی جواب تو دینا ہے نا بھائی. انڈیا چپ کر کے تو چوڑیاں پہن کے تو بیٹھا ہوا نہیں ہے. انڈیا نے فی الوقت صرف دبانا شروع کیا ہے. ابھی اس طرح جو ہے وہ لینا شروع نہیں کیا، ابھی صرف دبانا شروع کیا ہے. ابھی تو جو ہے وہ ٹرانس شپمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو، ایگریمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور میرے خیال میں بالکل روک بھی دی ہوگی تاکہ آئے ہی نہ. ہو سکتا ہے اگر آئے بھی تو وہی ٹیکس جو ہے زیادہ لگے گا، پھر چیزیں مہنگی بکیں گی تو پھر لے گے نہیں کوئی وہ. تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ بنگلہ دیش کو ہوگا. تو لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا. بنگلہ دیش کیا کرے؟ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا کچھ ان کٹ پنتیوں کے پیچھے لگ چکے ہیں.
ان مفاد پرستوں کے پیچھے لگ چکے ہیں اور جس کی وجہ سے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اور محمد یونس ان میں سے ایک ہے۔ اور محمد یونس جو ہے وہ اپنی کرسی پہ چپکا ہوا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بنگلہ دیش سے اور نہ بنگالیوں سے، اور لیکن بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں وہ جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مطلب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ حسینہ واجد جو ہے اس کا بھی بیان آیا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ بن چکی ہے، اور جو ہے وہ میں بدلے لوں گی اور سب کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑا کروں گی اگر دوبارہ وقت آیا اس کا تو لیکن یہ ہے کہ محمد یونس کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے بنگلہ دیش کا کافی نقصان کیا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس نے بنگلہ دیش کو کوئی جو کہیں کہ کوئی سیدھا راستہ، کوئی سیدھے راستے پہ لے کے گیا ہو بنگلہ دیش کو، یہ بالکل بندہ نہیں لے گیا۔ یہ صرف اپنی مفاد پرستی دیکھتا ہے، اپنی جیبیں بھرتا ہے، اور اس کو یہی امید تھی کہ چائنا سے 20 بلین کے 20 بلین میرے خیال میں ڈالر مل جائیں گے اور بنگلہ دیش کے جو ہے وہ حالات سدھر جائیں گے، لیکن چائنا نے دیے نہیں ہیں۔ تو اب جو ہے وہ انڈیا نے بھی اور ان کا جو ہے وہ کسنا شروع کر دیا ہے شکنجا، اور اس شکنجے میں جو ہے وہ پھنس چکا ہے محمد یونس۔ اب کیا کرتا ہے، اب یا کرسی چھوڑے گا یا پھر جو ہے وہ کچھ اور چولے مارنے کی کوشش کرے گا اور ڈبوئے گا بنگلہ دیش کو۔ تو میں کہتا ہوں کہ کرسی چھوڑے، الیکشن ہوں وہاں پہ، اور جو حکومت آئے وہ جو ہے وہ حالات ٹھیک کرے، باقی اپنے جتنے بھی ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حالات ٹھیک کریں، اپنے ملک کو جو ہے وہ لے کے چلیں پہلے کی طرح۔ ٹریڈ ہو تو ظاہر ہے وہ بنگالیوں کو فائدہ ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں ان کی حالات سدھریں گے پھر سے۔ لیکن اگر یہ محمد یونس چپکا رہا تو کبھی بھی حالات نہیں سدھر سکتے، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈوبتا رہے گا، اور جیسے کہ ابھی ڈوب رہا ہے، اور انڈیا اب دبائے گا، اور کیونکہ انڈیا کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے۔ اگر اپنا صاحب کام کرتا رہتا، اپنا صاحب کرتا رہتا تو ایک الگ چیز تھی، لیکن اس نے انڈیا کے ساتھ پنگا لینا شروع کر دیا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر اپنے سے بڑے پہ پنگا لیں گے تو وہ تو ظاہر ہے پھر دکھائے گا کہ کیا کیا سہولتیں دی ہیں، وہ بند کرے گا پہلے تو اس طرح دبائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہی کہتے ہیں نا زبان سے سمجھائے گا، نہیں سمجھ آئی اس کو زبان، اب جو ہے وہ کچھ چیزیں کر رہا ہے انڈیا، تو پھر بھی اگر نہ سمجھ آیا تو پھر تو ٹھڈے مکے سارا کچھ پڑے گا یہ بنگلہ دیش کو، اور ساتھ محمد یونس کو بھی۔ اور محمد یونس جو ہے بنگلہ دیش کی تباہی کا ایک ذریعہ ہوگا اور بن رہا ہے، تو اس کو اتر جانا چاہیے میرے خیال سے۔ یہ تھے رانا پروفیسر صاحب۔ سمیر کہہ رہا تھا کہ بیچ میں کہ یار بنگلہ دیش اور یہ محمد یونس کر رہا ہے اور سارے بنگلہ دیش کو ہولڈ کر لے گا انڈیا۔ میں اس وجہ سے بولوں گا کہ ہولڈ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ہولڈ نہیں کرے گا، ہولڈ کرنا وہی سچویشن آ جائے گی کہ میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ وہ کشمیر کو ہولڈ کرنا، اور ان دیٹ ٹائم جب وہ اسٹون بیلٹنگ اور سب کچھ ہو رہا تھا تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب عوام ان کی یا اس کنٹری کی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر مسئلے جو ہے اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا فوکس کسی اور چیز کے اوپر ہوتا ہے، انڈیا فلم کا فوکس کسی اور چیز کے اوپر کر رہا ہے، اور ان کھیڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا، اور ان اے پولائٹ وے تھوڑا بہت پش کیا ہے ابھی تو وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ لوگ سر کی ویڈیو کر رہے تھے جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی اور ہم نے ویڈیوز کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا پش کرے گا تھوڑا بہت، تو ابھی تو وہ پش چل رہا ہے ہلکا ہلکا، تو ناؤ آن تھوڑا کھینچا ہے انہوں نے کہ نہیں یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، ان کو کھینچنا پڑے گا۔ وہ شپمنٹ والا سلسلہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ چل رہا تھا، وہ انہوں نے بند کیا، اور لائٹ کا وہ جو ہے بجلی کا سورس جو ہے وہ پہلے ہی بند کر چکے ہیں، وہ یہ منتیں ترلے کر رہے تھے، کاٹی ہے اور ساری بھی کاٹ دیں گے۔ تو مطلب اڈانی جی سے منتیں ترلے اور وہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ تو ایک میرے خیال میں اگر ہم بنگالی ہوں تو ہمیں سامنے دیکھے گا کہ یار بنگال کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہے، اور ہم بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ہمارا مستقبل تو بالکل کہہ رہے کہ اندھیرا ہی ہے۔ تو عوام کیوں نہیں سوچتی؟ کہیں نہ کہیں کٹر پنتھی وہ جو جماعتیں ہیں وہ چیزیں جو ہیں، اور عوام کو انہوں نے اس طرف لگا لیا۔ اب عوام کو لگتا تھا ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ وہ ٹھیک تھے، ڈکٹیٹر کو ہٹانا اور اپنے جو ہے حقوق لینا، اور اس وقت وہ ٹھیک تھے، لیکن ناؤ آن سچویشن مجھے ان کی مینٹلٹی لوگوں کی، بنگلہ دیشی لوگوں کی ایسی لگ رہی ہے کہ ہر چیز کو کہہ لیں احتجاج کر کے، توڑ پھوڑ کر کے چیزوں کی، ٹھیک ہے، اور زور کے اور غصے کے بلبوتے پہ جناب وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب عوام کی مینٹلٹی ایسی ہے تو اوپر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ اس کا فل آن فائدہ اٹھائے گا،
ٹھیک ہے، یہ بھی سچویشن ہے. یہ سمیر کہہ رہا تھا نا کہ انڈیا جو ہے وہ ہولڈ کرے گا بنگلہ دیش کے اوپر. تو انڈیا کبھی بھی بیوقوفی نہیں کرنا چاہے گا. وہ چاہے گا جہاں پہ بنگلہ دیش ہے نا وہ سدھر جائے، بندے کا پتر بن جائے، وہیں پہ چلے. ٹھیک ہے، وہ سچویشن اس طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گا. وہ خان صاحب کی ویڈیو کی، انہوں نے کہا کہ یہ سب بھی کٹ آف، 2 حصوں کا انہوں نے بتایا وہ کٹ آف ہو جائیں گے اور بنگلہ دیش پھر ٹکڑوں میں بٹے گا. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار ہولڈ کرنا جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے. کسی کے گھر کے اوپر آپ ہولڈ کریں اور اس کو چلانا، ان کے لوگوں کو سمجھانا، آپ وہ ہولڈ تو کر لیں گے پراپرٹی جو ہے، وہ جگہ جو ہے، لیکن ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے اپنی طرف لانا وہ تھوڑا جو ہے مشکل ہوتا ہے. اور اگر انڈیا جو ہے تھوڑا بہت کہہ لیں کہ ان کو دبا کے اور ان کی تھوڑی سانس بند کر کے ان کو سمجھا سکتا ہے، شاید یہ سمجھ جائیں تو میرے خیال میں حالات بہتر ہوں گے اور بنگلہ دیش جو ہے اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائے گا. اگر عوام سمجھتی ہے کہ یہ بندہ بیڑا گرک کر رہا ہے، اس کو ہٹانا چاہیے. اس کے خلاف اگر چلتی ہے کہ محمد یونس تم اترو اور کو بندے کا پتر وہ پیچھے ان کا ہے، میجر ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، اس نے آنا ہے، اس نے ہولڈ کرنا. تو لیٹس سی. وہ بھی حسینہ واجد کے ریلیٹیو آئی تھنک سو. تو اٹس مینس کہ کہیں نہ کہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. وہ بندہ شاید آئے اور وہ ایک فوجی ہے تو ایک سولجر کے نظریے سے وہ الگ وے سے سوچتا اور اس کی تھنکنگ ظاہری بات ہے چینج ہوگی. تو ہے تو وہ بنگالی، اور بنگالی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن وہ فوجی ہے، سولجر ہے. تو میں بھی ہو سکتا ہے حالات تھوڑے اسٹیبل ہو دوسرے ملکوں کے ساتھ، خاص کر انڈیا کے ساتھ ریلیشن جو ہے دوبارہ کہہ لیں کہ نا پازیٹیو وے جو ہے بہتر ہو جائے. امید کی جا سکتی ہے اس کے وجہ سے. حسینہ واجد جہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں وہ تو آئیں گی تب تک تو میرے خیال میں بنگلہ دیش کے پتہ نہیں کیا بیڑے گرک ہو چکے ہوں گے، کس چیز کو ٹھیک کریں گے. تو انڈیا جو سٹیپ میرے خیال میں لے لے گا اس کو ریورس نہیں کرے گا پھر، کیونکہ اس کو پتا ہوگا بھائی پاسٹ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. چکن نیک کی وجہ سے یہ اگر وہ اس کو چیسٹ کر دیتا ہے، وہ ایریا کور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو بعد میں کہیں کہ وہ حسینہ واجد آتی ہے تو وہ سپورٹو ہوتے ہیں ان کے جو ہے مودی حکومت، اور وہ ان کو کہتی ہیں کہ چلیں ہم آپ کو واپس دیتے ہیں. وہ واپس نہیں دیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی پاس میں کس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہمیں پھر جو ہے ہمارا سانس بند کرنے کی اور 7 سسٹر جو ہیں اور وہ 7 اسٹیٹ کو الگ کرنے کی، ہمارے جسم کا حصہ الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ کبھی بھی اس کو ریورس نہیں لے گا اگر انڈیا یہ امپلیمنٹ کر لیتا ہے. تو یہ آنے والا وقت بتا سکتا ہے. یہ خدشات ہیں جو اس سچویشن میں نظر آ رہے ہیں. باقی آنے والا وقت بتائے گا جی وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتے ہیں، کیا ہوگا. کمنٹ سیکشن اوپن ہے جی آپ کے لیے. ان کے اوریجنل ویڈیو کے لنک اور ہمارے دوسرے چینل کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، وزٹ کریں، سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.